السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء ثانی کے 6 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، جن کے اندر نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کے بارے میں تذکرہ کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام اور اس کی قوم عاد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العاصفۃ، آندھی، طوفان۔ بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد۔ بارک اللہ فی ذریۃ نوح فانتشرت فی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی نسل میں برکت دی، پس وہ زمین میں پھیل گئی۔ وکان منہا امۃ یقال لہا عاد، اور انہی میں سے ایک قوم ہوئی جن کو عاد کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی اس کو عاد کہا جاتا ہے، عاد اولا۔ اور صالح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا وہ بھی قوم عاد کی دوسری شاخ قوم سمود تھی۔ تو یہ قوم عاد کو عاد اولا کہا جاتا ہے، اور صالح علیہ السلام جس کی طرف مبعوث ہوئے تھے اس کو عاد ثانی، یعنی قوم عاد کی دوسری شاخ قوم سمود کہتے ہیں۔ وَكَانُوا رِجَالًا أَقْوِيَاءَ اجسامہم کأنہا من حدید، اور وہ بڑے طاقتور آدمی تھے، ان کے جسم گویا کے لوہے کے تھے۔ قوی کی جمع اقویا، طاقتور۔ رجل کا معنی مرد، آدمی جمع رجال۔ یغلبون کل واحد ولا یغلبہم احد، وہ ہر ایک پر غالب آ جاتے تھے اور کوئی ان پر غالب نہیں آتا تھا۔ ولا یخافون احدا ویخافہم کل احد، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا۔ وبارک اللہ لعاد فی کل شیء، اور اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کے لیے ہر چیز میں برکت دی۔ فکانت ابل عاد وغنمها تملأ الوادی، پس قوم عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں وادی کو بھر دیتی تھی۔ غنم ان کا منع بکری، اس کی جمع اغنام، اور غنام بکریاں چرانے والا، اور ابل اونٹوں کی جماعت کو کہتے ہیں اونٹ۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کو دیکھتے نہیں کیسے پیدا کیا گیا؟ وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کو دیکھتے نہیں کیسے بلند کیا گیا؟ وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کو دیکھتے نہیں کیسے کھڑے کیے گئے؟ وإلی الارض کیف سطحت، اور زمین کو دیکھتے نہیں کیسے بچھائی گئی۔ تو یہاں پر تیسرے پارے کے اندر یہ تذکرہ ہے ابل، اونٹ۔ اونٹ کے لیے بعیر کا لفظ بھی آتا ہے، بعیر کا معنی بھی اونٹ، اور معروف و مشہور لفظ جمل، اس کا معنی بھی اونٹ۔ ملأ یملأ کا معنی بھر دینا۔ وکانت خیل عاد تملأ المیدان، اور قوم عاد کے گھوڑے میدان کو بھر دیتے تھے۔ خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، اس لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا۔ گھوڑے سواروں کی جماعت کو بھی خیل کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اخیال اور خیول۔ وکانت اولاد عاد تملأ البیوت،
اور قوم عاد کی اولاد گھروں کو بھر دیتی تھی، یعنی بہت ساری اولادیں تھیں۔ وَإِذَا خَرَجَتْ إِبِلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا إِلَى الْمَرْعَى كَانَ لَهَا مَنظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا، اور جب قوم عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتی تو اس کے لیے بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا، یعنی جب ساتھ میں یہ اونٹ اور بکریاں چراگاہ میں جاتی تو ایک عجیب قسم کا سما ہوتا، عجیب قسم کا منظر ہوتا تھا، خوبصورت۔ وَإِذَا خَرَجَ الْأَطْفَالُ فِي الصَّبَاحِ يَلْعَبُونَ كَانَ لَهُمْ مَنظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا، اور جب بچے صبح میں نکلتے کھیلنے کے لیے تو ان کا بھی ایک بہت ہی عجیب و غریب، بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا۔ وَكَانَتْ أَرْضُ عَادٍ كَذَلِكَ أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ فِيهَا بَسَاتِينُ وَعُيُونٌ كَثِيرَةٌ، اور قوم عاد کی زمین اسی طرح ہریالی خوبصورت زمین تھی جس میں باغات اور بہت سے چشمے تھے، جس میں بہت سے چشمے اور بہت سے باغات تھے۔ بستان کا معنی باغ، اس کی جمع آتی ہے بساتین، اور حدیقتن کا معنی بھی باغ آتا ہے، لیکن حدیقتن عموماً ایسے باغ کو کہا جاتا ہے جو ہمارے گھروں کے سامنے بنایا جاتا ہے، اور بستان پبلکی باغ۔ حدیقتن اس کی جمع آتی ہے حدائق، اور بستان اس کی جمع ہے بساتینو، دونوں کا معنی ہے باغ۔ اور عینن کا معنی چشمہ، اس کی جمع ہے عیونن۔ عینن کے اور بھی معنی آتے ہیں، عینن کا معنی آنکھ کے بھی ہوتے ہیں، چشمے کے بھی ہوتے ہیں، جاسوس کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر عینن کا معنی چشمہ، آنکھوں پہ پہننے کا چشمہ نہیں، پانی نکلتا ہے جہاں سے اس کو کہا جاتا ہے چشمہ، پانی کا چشمہ۔ یہ سورج جو ہے اس کو بھی آپ چشمہ کہیں گے، کیونکہ سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ جس چیز سے بھی کوئی چیز ملتی ہے اس کو کہا جاتا ہے چشمہ یا سرچشمہ۔ خدا کی تعریف پر مشتمل ایک نظم ہے جس کے اندر یہ جملے، یہ اشعار آتے ہیں۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ یعنی سورج کو گویا چشمہ کہا، گرمی کا چشمہ اور روشنی کا چشمہ، کہ سورج سے ہمیں روشنی بھی ملتی ہے اور سورج سے ہمیں گرمی بھی حاصل ہوتی ہے، تو گویا یہ چشمہ گرمی اور روشنی کا ہوا۔ تو چشمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ہمیں کوئی چیز ملتی ہو اس کو کہتے ہیں چشمہ، انگلش کے اندر اس کو سورس کہا جاتا ہے۔ کفران عادن، قوم عاد کی ناشکری، وَلَكِنَّ عَادًا لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ عَلَى هَذِهِ النِّعَمِ الْكَثِيرَةِ، اور لیکن قوم عاد نے ان بہت سی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ وَنَسِيَتْ عَادٌ قِصَّةَ الطُّوفَانِ الَّتِي سَمِعُوهَا مِنْ آبَائِهِمْ وَرَأَوْا آثَارَهُ فِي الْأَرْضِ، اور قوم عاد طوفان کے اس قصے کو بھول گئی جس کو انہوں نے سنا تھا ان کے آباء و اجداد سے، اور جن کے آثار انہوں نے زمین کے اندر دیکھے تھے۔ نسیہ ینسا سمیع اسموں سے بھول جانا، اور اثر اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے۔ ویسے اثر کا معنی کوئی پرانی جو یادگاریں ہوتی ہے، نشانی علامت، اس کو بھی اثر کہا جاتا ہے۔ جیسے عموماً بعض چیزیں جو یادگار ہوتی ہے، پرانی چیزیں، اس کو میوزیم کے اندر رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی مطلب پرانی جو یادگار ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اثر، اس کی جمع ہے آثار۔ جیسے ہمارے انڈیا کے اندر یہ قطب مینار وغیرہ جو ہے یہ بھی ایک قسم کا اثر ہے، یادگار، اس کی جمع آتی ہے آثار۔ اور علی اثر قضا، فوراً بعد، پیچھے پیچھے، ایسے ہی فی اثر ہی کا معنی بھی پیچھے پیچھے۔ تو یہاں پر آثار کا معنی وہ پرانی یادگار ہے۔ وَنَسُوا لِمَاذَا أَرْسَلَ اللَّهُ الطُّوفَانَ عَلَى أُمَّةِ نُوحٍ، اور وہ بھول گئے کیوں اللہ نے طوفان کو نوح علیہ السلام کی قوم پر بھیجا تھا۔ وَصَارُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ كَمَا كَانَتْ أُمَّةُ نُوحٍ تَعْبُدُ الْأَصْنَامَ،
اور وہ بتوں کی عبادت کرنے لگے جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ الْأَصْنَامَ مِنَ الْحِجَارَةِ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَسْجُدُونَ لَهَا وَيَعْبُدُونَهَا، اور وہ بتوں کو پتھروں سے تراشتے تھے اپنے ہاتھوں کے ذریعے، پھر ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ نحت ینحتو کا معنی تراشنا، اسی سے منحتن چھینی کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے منحتن یعنی چھینی، جو ستار کے پاس ہوتی ہے، کارپینٹر کے پاس بھی ہوتی ہے، چھینی بولتے ہیں اس کو۔ وَقَانُوا يَسْأَلُونَهَا حَاجَاتِهِمْ وَيَدْعُونَهَا وَيَذْبَحُونَ لَهَا، اور وہ ان سے ان کی ضروریات مانگتے تھے اور ان سے دعائیں کرتے تھے اور ان کے سامنے ذبح کرتے تھے۔ وَقَانُوا عَلَىٰ أَثَرِ أُمَّةِ نُوحٍ، اور وہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تھی، یا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہوئی۔ علی اثر کا معنی بعد، پیچھے۔ وَقَانَتْ عُقُولُهُمْ لَا تَمْنَعُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، اور ان کی عقلیں ان کو بتوں کی عبادت سے نہیں روکتی تھی۔ وَقَانَتْ عُقُولُهُمْ لَا تَهْدِيهِمْ، اور ان کی عقلیں ان کو رہبری نہیں کرتی تھی، صحیح گائیڈ نہیں دیتی تھی۔ وَقَانُوا عُقَلَاءَ فِي الدُّنْيَا أَغْبِيَاءَ فِي الدِّينِ، اور وہ لوگ دنیاوی امور میں عقل مند تھے اور دینی امور میں کند ذہن تھے، یا دنیاوی اعتبار سے عقل مند تھے اور دینی اعتبار سے کند ذہن تھے۔ عاقل کی جمع عقلا اور غبی کی جمع اغبیا، کند ذہن۔ غبی کا معنی کند ذہن، جس کی جمع آتی ہے اغبیا۔ عدوان عادن، قوم عاد کی سرکشی، زیادتی۔ عدوان دشمنی، زیادتی، جارحیت۔ العدوان السافر اور العدوان الصارخ، کھلی دشمنی۔ العدوان السافر اور العدوان الصارخ، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے کھلی دشمنی۔ یہ بنا ہوا ہے ادا یعدو عدون و عدون و ادان و عدوانن، زیادتی کرنا، کسی کے خلاف جارحیت کرنا۔ خیر، تو عدوان کا معنی ہوتا ہے دشمنی کو بھی کہتے ہیں اور زیادتی کو۔ عدوان عادن، قوم عاد کی زیادتی۔ وصارت قوت عاد وبالا علیہم وعلی الناس، اور قوم عاد کی طاقت و قوت ان کے خلاف اور لوگوں کے خلاف مصیبت بن گئی، وبال بن گئی۔ وبال کا معنی خرابی، فساد، بوجھ، برا انجام۔ قرآن کریم کے اندر ہے فذاقت وبال امرہا، تو وبال کی یہ سب معنی آتے ہیں، خرابی، فساد، سختی و مصیبت، بوجھ، برا انجام۔ لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتی تھی اور آخرت پر ایمان نہیں لاتی تھی۔ فَمَاذَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الظُّلْمِ، بس کیا چیز ان کو روکے گی ظلم سے۔ وَمَاذَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْعُدْوَانِ، اور کیا چیز ان کو روکے گی زیادتی سے۔ یعنی جس کو اللہ کے اوپر یقینی نہ ہو، آخرت کے اوپر یقینی نہ ہو، تو پھر کون سی چیز اس کو ظلم سے روکے گی اور کون سی چیز ان کو زیادتی سے روکے گی؟ خوف خدا ہوگا اور آخرت کے اوپر یقین ہوگا، وہی ظلم سے بچ سکتا ہے اور وہی زیادتی سے بچ سکتا ہے۔ دو میاں بیوی کے اندر آپس کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگ کورٹ کے اندر جاتے ہیں، اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں، تو قاضی تو جو ہے اس کی ظاہری بیانات کو دیکھ کر فیصلہ کر دے گا، کون حق پر ہے کون ناحق ہے، ان کے ظاہری بیانات کو دیکھ کر قاضی کورٹ کے اندر فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن اندرونی حالت کیا ہے، حقیقت حال کیا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے خوف خدا رکھنے والا جو ہوگا، خوف خدا ہی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے انصاف کر سکتی ہے، اور خوف خدا کی وجہ سے ہی آدمی کو پورا انصاف مل سکتا ہے۔
فماذا یمنعہم من الظلم، کیا چیز ان کو ظلم سے روکے گی، وماذا یمنعہم من العدوان، اور کیا چیز ان کو زیادتی سے روکے گی، وَلِمَاذَا لَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ فَوْقَهُمْ أَحَدًا وَلَا يَخَافُونَ حِسَابًا وَلَا عِقَابًا، اور کیوں وہ لوگوں پر ظلم نہ کریں گے حالانکہ وہ ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتے، یعنی اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، سب سے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، گویا دوسرے لوگ تو ان کے نزدیک کیڑے مکوڑے ہیں، اور وہ ان کے اوپر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، ولا یخافون حسابا ولا عقابا، اور نہ وہ حساب سے ڈرتے ہیں نہ سزا سے ڈرتے ہیں، وکانوا کوحوش الغابۃ یظلم الکبیر منہم الصغیر ویاکل القوی منہم الضعیف، اور وہ جنگل کے وحشی جانوروں کی طرح تھے کہ ان میں سے جو بڑا ہوتا تھا چھوٹے پر ظلم کرتا تھا، اور ان میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، کمزور کو کھا جاتا تھا مطلب کمزور کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا اور ان کے اوپر غالب آ جاتا تھا۔ وَإِذَا غَضِبُوا كَانُوا كَالْفِيلِ الْهَائِجِ لَا يَلْقَى شَيْئًا إِلَّا قَتَلَهُ، اور جب وہ غصے ہوتے تو ایسے ہو جاتے جیسے کہ غضبناک ہاتھی۔ ہائجن کا معنی مشتعل، غصے میں بھرا ہوا، برافروختہ۔ ویسے حاجہ یہی جو ہیجن و ہیاجن و ہیجانن باب ضرب سے جوش میں آنا، مشتعل ہونا، حاج البحر سمندر میں بھونچال آنا، طوفان آ جانا۔ یہ جملہ کہاں جاتا ہے؟ حاجہ ہائجہ، وہ بھڑک گیا، یعنی ہو کی جگہ پر آپ کوئی بھی فاعل لیا ہے، جیسے زید بھڑک گیا کہنا ہو حاجہ ہائج زیدن، زید بھڑک گیا، اسے تیش آ گیا، وہ برافروختہ ہو گیا، اس کا پارا چڑھ گیا۔ اور حاجہ کی جگہ پر اگر آپ ہدا کہہ دیں، ہدا ہائج زیدن، تو زید کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو ہائجن کا معنی مطلب مشتعل، بحرن ہائجن کہے، بحرن ہائجن یعنی ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، بحرن ہائجن۔ وَإِذَا غَضِبُوا كَانُوا كَالْفِيلِ الْهَائِجِ لَا يَلْقَى شَيْئًا إِلَّا قَتَلَهُ، اور جب وہ غصے ہوتے تو وہ بپھرے ہوئے ہاتھی کی طرح ہو جاتے، جس کا بپھرا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، غضبناک، غصے میں وہ بپھرے ہوئے ہاتھی کی طرح ہو جاتے کہ وہ کسی چیز کی ملاقات نہیں کرتا ہے مگر اس کو مار ڈالتا ہے، یعنی جو بھی چیز راستے میں ملتی ہے، جو بھی آدمی راستے میں ملتا ہے اس کو قتل کر مار ڈالتا ہے۔ وَقَانُوا اِذَا حَارَبُوا أَهْلَكُوا الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ جب جنگ کرتے، لڑائی کرتے تو کھیتی کو اور نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ وَإِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جب وہ کسی گاؤں میں داخل ہوتے تو اس گاؤں کے اندر خرابی مچا دیتے، فتنہ برپا کر دیتے، اور اس گاؤں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے۔ عزہ کا معنی باعزت اور اذلہ کا معنی ذلیل۔ وَكَانَ الضُّعَفَاءُ يَخَافُونَ شَرَّهُمْ وَيَفِرُّونَ مِنْ ظُلْمِهِمْ، اور کمزور لوگ ان کے شر سے ڈرتے تھے اور ان کے ظلم سے بھاگتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ادا کر رہا ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی لوگ اس وجہ سے عزت کرتے ہوں کہ ان کی برائی سے اور ان کی تکالیف سے وہ محفوظ رہے، اس حیثیت سے وہ ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں، تو وہ سب سے بدترین آدمی ہے، جس کو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں دادا، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں تو اس محل کا دادا ہے، یعنی سب ان سے ڈرتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ دادا جو ہے وہ اپنے آپ کو خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ میرا رعب لوگوں کے اوپر ہے، مجھ سے ہر آدمی ڈرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں
کہ اگر ناحق ایسا دادا بنا ہوا ہو تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی کی اس وجہ سے لوگ عزت کرتے ہو، احترام کرتے ہو کہ اس کی تکالیف سے، ان کی مصیبتوں سے وہ بچا رہے، تو یہ آدمی یعنی یہ دادا یہ سب سے بدترین اور خطرناک آدمی ہے۔ وَكَانَ الضُّعَفَاءُ يَخَافُونَ شَرَّهُمْ، اور کمزور لوگ ان کے شر سے ڈرتے تھے۔ وَيَفِرُّونَ مِن ظُلْمِهِمْ، اور وہ ان کے ظلم سے بھاگتے تھے۔ وَصَارَتْ قُوَّتُهُمْ وَبَالًا عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ، اور ان کی طاقت و قوت ان کے خلاف اور لوگوں کے خلاف وبال ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَن لَّا يَخَافُ اللَّهَ وَلَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، اور اسی طرح ہر وہ شخص جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور آخرت پر ایمان نہیں لاتا، مطلب ان کی طاقت و قوت بھی جو ہے لوگوں کے خلاف ایک وبال بن جاتی ہے۔ یہ تھا قصص النبیین جزء ثانی کے ترجمے کا سبق نمبر 7۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 8 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔